ہمارے لیے نہایت ہی یہ سعادت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ اس مسجد امام اعظم میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نہایت ہی محبوب رسول ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ اعجاز بخشا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کہ آپ کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک ساری انسانیت اگر اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو صرف آپ کی پیروی کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جو بندے کو خدا سے جوڑ سکے۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا مخلص بندہ بننا ہے، اور اس زمین پر اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں نمونہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے ہمارے زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم الجھ کر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں کیسے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اور ہمارے دین کے سارے مسائل کا حل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر اپنی پریشانیوں کا مداوع چاہتے ہو، اپنے تکلیف اور دکھ کو دور کرنا چاہتے ہو، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے تابع بنا لو، تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزرتی تھی۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ پورا جزیرہ عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان جاری کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والے آنکھ بند کر کے ان فرامین پہ عمل کرتے تھے۔ لیکن حضور کی اپنی زندگی کیسی تھی، حضور کا اسٹیٹس آف لائف کیسا تھا، کس طریقے کے اپنی زندگی شب روز گزارتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال پہ فائز ہونے کے باوجود، اس عظیم مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود نہایت ہی متواضع اور منکسر المزاج تھے، نہایت متواضع، نہایت منکسر المزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ گھر میں خود جھاڑو دے دیتے تھے۔ آج تو اگر ہمارے پاس مال و دولت کا انبار ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دو چار نوکر رکھ لے، ہم آرام سے بیٹھے رہے، ہمارے نوکر سارا کام کرتے رہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا۔ اس عظیم شخصیت کے باوجود حضور کا عمل کیا ہے، خود ہی اپنے گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے، بازار سے اپنا سودا سلف خود خرید کر کے لاتے تھے، اگر جوتی کبھی پھٹ جاتی تو خود اس کو سی لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، اور کھانے کے لیے اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں انا آکلو کما یاکل العبد، میں اس طریقے سے کھانا کھاتا ہوں جس طریقے سے ایک غلام کو کھانا چاہیے۔ عرب کی سرزمین پہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اخلاق کے ذریعے انسانیت کا اسٹیٹس کس طریقے سے بلند کر رہے ہیں۔ عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنے اس معاشرے میں جسے کسی حد تک نیچا سمجھتے ہیں، یا بعض لوگ جسے نیچا سمجھتے ہیں،
اس کی بھی ایک اسٹیٹس ہے آج کی زندگی میں، لیکن عرب کے معاشرے میں یہ بھی اسٹیٹس ان کو حاصل نہیں تھا، یہ بھی درجہ حاصل نہیں تھا۔ حضور نے تواضع اختیار کر کے ان غلاموں کا مرتبہ کس طریقے سے بڑا کیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے، یعنی حضور نے غلام کا مرتبہ بڑھایا ہے کہ غلام کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غلام کو اپنے سے نیچا سمجھ کر کے نہ دیکھو، دیکھو تمہارا رسول اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح وہ بھی کھاتا ہے، تو غلام کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ ہمارا رسول بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، معاشرے میں بڑا چھوٹا، معزز خاندان، غیر معزز خاندان، کوئی بھی بیمار پڑ جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو سب کے جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک ادنا سے ادنا غلام اپنے یہاں اگر حضور کو دعوت دیتا تو بنا کچھ سوچے، بنا پیشانی پہ بل لائے ہوئے حضور اس کی دعوت قبول کرتے، اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عرب کی سرزمین پہ سواریوں کے لیے عام طور سے 3 چیزیں استعمال کی جاتی تھی: اونٹ، گھوڑا اور دراز گوش، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں تو گدھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اس دراز گوش پہ سوار ہو کر کے سواری کر لیا کرتے تھے، یعنی جسے انسان نیچا سمجھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے بھی اختیار کیا اور پیغام دیا کہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ جس حد تک نیچے اتر کے زندگی گزار رہا ہو اسے کمتر نہ سمجھو، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک پہچان ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی بچھائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، چٹائی پہ ایک بھی کپڑا نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے چھال پڑے ہوئے تھے اور حضور اس پہ آرام فرما رہے تھے۔ بدن مبارک پہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تشریف لائے، یہ حالت دیکھی، بدن مبارک پہ نشان دیکھے تو زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا عمر کیوں روتے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کس آرام کی زندگی جی رہے ہیں، کس عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، اور آپ اللہ کے اس قدر محبوب پیغمبر ہیں اور آپ اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خیالات کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی آتا ہے، گھریلو معاملے میں ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے فلاں تو بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، فلاں تو ایسا اور ایسی زندگی گزار رہا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس تو بہت نیچے گرا ہوا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی 2 حیثیت ہے۔ فتوح الغیب میں یہ واقعہ ان کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں اس کی 2 حیثیتیں ہیں، یا تو وہ آپ کی قسمت میں ہے یا آپ کی قسمت میں نہیں، کسی دوسرے کی قسمت میں۔ اگر آپ کی قسمت میں ہے تو وہ چیزیں آپ کو مل کر رہے گی، اور اگر وہ چیزیں دوسرے کی قسمت کی ہے تو آپ جتنا جتن کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کی قسمت میں ہیں وہ آپ کو ملنی ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے حدود شرع کو مت پھلانگنا، شریعت کے حدود کو پار کر کے ناجائز طریقہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری قسمت میں اگر ہے تو وہ مل کے رہے گی۔ تو جو چیزیں ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے یہ سادگی، اس سادگی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کا معیار ہو گیا۔ اگر اس اسٹیٹس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کر لیں
تو آج جو ہمارے گھر کی پریشانیاں ہیں بڑی حد تک اس پریشانیوں پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان پریشان اپنی ضرورت سے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو اسے ہمیں ہر حال میں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر حال میں پورا کر دیتا ہے۔ ہم جو پریشان ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر پریشان ہوتے ہیں۔ ضرورت اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موٹر سائیکل کا انتظام کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب موٹر سائیکل سے کام نہیں چلے گا، 4 ویلر چاہیے۔ انسان پریشان کس سے ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزار کے ہمیں تعلیم دی کہ اگر تم اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارو تو تمہاری زندگی میں بڑی بڑی پریشانیاں یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو رتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس کو نگاہوں میں رکھیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور عادت کریمہ سماعت کریں۔ ایک سفر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو رہے تھے، دوپہر کا وقت ہو گیا، شدت کی گرمی تھی۔ ایک علاقہ ایسا نظر آیا جہاں زیادہ درخت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں رکا جائے، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، اس کے بعد پھر یہاں سے آگے سفر کیا جائے گا۔ چنانچہ الگ الگ درختوں پہ سارے صحابہ پھیل گئے، سب صحابہ درختوں کے پاس اپنے اپنے بیٹھنے کا انتظام کر لیا۔ ایک درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے اور اپنی تلوار اس درخت پہ لٹکا دی۔ ہلکی سی نیند آ گئی۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے لیتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے ہی حضور کی آنکھیں کھلتی ہے وہ تلوار تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اپنی نگاہوں میں رکھے اور اس کا رویہ نگاہوں میں رکھے۔ کہتا ہے محمد، اب میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا پریشانی کے، بنا گھبراہٹ کے جواب دیتے ہیں اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، ایک روب طاری ہوتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، بدلہ نہیں لیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک دیہاتی آتا ہے اور جو زبان استعمال کرتا ہے ذرا اسے ملاحظہ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد، تمہارے پاس جو کچھ مال ہے نہ یہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔ لہجہ سماعت کریں، پیغمبر کی ذات ہے۔ ایک دیہاتی بدو آ کر کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر، تمہارے پاس جو مال ہے نہ وہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، لاؤ اس میں سے مجھے دو۔ صحابہ موجود ہے، صحابہ کا رنگ بگڑ گیا ہے، غصے کے حالات چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، کچھ مال نکال کے لاتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ مال تو مل گیا نا، لیکن اس کے باوجود اس کا سلوک دیکھیں۔ وہ کہتا ہے محمد، تم نے اچھا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا کہ اتنا کم مال لا کے دیے؟ نہ اس کا قرض تھا نہ اس کا کچھ دین باقی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی ہمارا مال ہے، ہم سے کوئی آ کے اس لہجے میں بات کرے؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر تشریف لے گئے، جتنا کچھ تھا سب اٹھا کے لے آئے اور اس کو دے دیا۔ تب اس نے کہا کہ اب آپ نے اچھا سلوک کیا ہے، اب آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ صحابہ کا رنگ بھی ایک طرف حضور دیکھ رہے تھے، ایک طرف اس کا رویہ، اس کے ساتھ جو حضور عمل کر رہے تھے وہ بھی نگاہوں میں رکھیں۔ حضور صحابہ کی طرف مڑتے ہیں، مڑنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، میرے صحابہ، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی ہو اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ لوگ جس قدر اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ اس قدر دور بھاگ رہی ہو، اور اس کے مالک کو خبر کی جاتی ہے کہ آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے، لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہی ہے۔
मालिक क्या करता है, तमाम लोगों को रोक देता है, हाथ में ऊँटनी का चारा लेता है, बड़े प्यार से उसको आवाज़ देता है, उसका चारा दिखाता है, धीरे धीरे वो करीब आती है, मालिक बड़े प्यार से उसके बदन पे हाथ फेरता है और इस तरीके से अपने पास बुला लेता है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो सुलूक बिदकी हुई ऊँटनी के साथ उसके मालिक का होता है, वही सुलूक एक रसूल का उसके उम्मती के साथ होता है। सहाबा का जलाल भी हुजूर ने ख़त्म कर दिया, अगले को भी खुश कर दिया और एक पैमाना हमें दे दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर इस तरह का कोई शख्स आए तो बजाय लड़ने के, झगड़ने के, नाराज़ होने के, उसकी दिलजोई करो, उसे कुछ अता करो और दरगुजर उससे फरमाओ। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी में हमें सिखा रहे हैं। हम इस स्टेटस पे नहीं उतरते हैं और फिर लड़ाइयों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, झगड़ों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, समाज में फसाद कायम होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रहमतुल लिल आलमीन की है। ज़माने के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए रहमत बन कर के आए थे, मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए आए थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है और अल्लाह ताला ने हमारी क्या हैसियत बयान की है। कुरान मुक़द्दस में है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम दुनिया में इसीलिए पैदा किए गए हो ताकि तुम लोगों को नेकी का रास्ता दिखाओ और उन्हें बुराई से रोको। जाहिर सी बात है, जब इस रास्ते पे हम निकलेंगे तो बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हमें ये मेयार अता फरमाया है कि अपने अखलाक को इस कदर बुलंद कर लो कि दुश्मन भी आए तो तुम्हारे अखलाक के आगे ज़ेर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हिस्सा पाकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।